آپ نے طلاق کا پورا معاملہ جو بیان کیا ہے وہ ایک معاشرتی معاملے کی حیثیت سے بیان کیا ہے اور اس کو فطری بنیادوں پر بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ جو حل ہوگا وہ فطری بنیادوں پر ہے. تو آپ نے کہا کہ فطرت یہ ہے کہ جب ایک شخص طلاق دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی وہ بیوی طلاق یافتہ کہیں اور شادی کرتی ہے، نکاح کرتی ہے، تو اس کی غیرت یہ چیز گوارا نہیں کرتی اور یہ ایک فطری عمل ہے. تو کیا یہ یہاں پہ فطری معاملات میں تضاد نہیں پیدا ہو رہا کہ کیا دین ہمارا فطری ہے لیکن پھر یہ معاملہ فطرت کی ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام کیا ہے؟ لیکن فطرت کو تو آدمی سمجھے نا کہ فطرت کیا ہے. اگر آدمی کو فطرت کی تعریف کا پتہ نہ ہو اور فطرت کی حقیقت کا پتہ نہ ہو، اب بعض جو قدرتی ماحول ہوتا ہے جیسے جنگل کے اندر جو جانور ہیں اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فطری ماحول ہے، جو طاقتور ہے اس کی حکومت ہے. اور بھیڑ بکریوں کے اندر جو ہے نا ایک بکرا ہوتا ہے یا 2-4 بکرے ہوتے ہیں یا ایک بکری اور 10 بکرے ہوں تو ان کا جو ریلیشن ہے وہ غیر فطری ہوتا ہے فطری ہوتا ہے فطری ہوتا ہے. فطرت تو انسانی معاشرے کو بھی کیا ہم ایسے ہی بنا دیں؟ فطرت انسان کی بھی ہے، فطرت جانور کی بھی ہے، فطرت نباتات کی بھی ہے، درختوں کی، اور فطرت جمادات کی بھی ہے. انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر جب محنت کرو تو اس کے اندر جو حیوانیت ہے وہ حیوانیت ختم ہو جاتی ہے. یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے، حیوان کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑے، لیکن اللہ نے اس کے اندر طلاق کا پراپر طریقے سے اس انسانی فطرت کی اللہ نے کیا کی؟ رہنمائی کی کہ بھئی پراپر طریقے سے اس کو چھوڑ سکتے ہو. پھر عدت اور عدت کے بعد رجوع کا موقع دے دیا، یہ بھی فطرت ہے. پھر جب اس کے بعد جو ہے نا وہ جانور کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کر کے کہتے ہیں کہ میں دوسری جگہ شادی نہیں کرنے دیتا ہوں، پھر وہاں اس کی رہنمائی کی کہ نہیں یہ جانور کی فطرت ہے، تم انسان ہو، تم اسے ممتاز ہو. کتا ہے اگر اچھی نسل کا ہوگا اور آپ اس کے اوپر محنت کرو گے تو وہ ہیروئن بھی تلاش کر لے گا، وہ چور کو بھی تلاش کر لے گا، وہ بہت بڑے بڑے کمالات کا مالک ہوگا. لیکن آپ بکری کی اگر ایسی محنت بکری پر کرو گے تو بکری کے اوپر وہ چیز نہیں ہوگی. تو جانور کے اندر بھی جو فطرت ہے، ایک وہ فطرت ہے جو تربیت کے نتیجے کے اندر وہ ترقی کرتا ہے، اور ایک وہ فطرت ہے جس کو خودرو کہتے ہیں. کھجور کا درخت آپ ویسے چھوڑ دو تو بڑی مشکل سے کھڑا ہوگا، اونچائی تک جائے گا، لیکن جب آپ اس کی کٹائی کرتے جاؤ گے وہ آگے تیزی سے پھر بڑھے گا. لیکن اگر آپ کسی اور درخت کو جو کھجور کی طرح آگے اٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، آپ اس کے اوپر محنت کرو گے تو یہ فطرت کے نتیجے میں ہوتا ہے. اس طریقے سے انسان، جانور، نباتات کے علاوہ ایک اور مثال لے جاتی ہے نباتات کی. مالیکیول کس کو کہتے ہیں؟ جو ایٹم کا گچھا ہوتا ہے، ایٹموں کا گچھا ہوتا ہے، اس کو مالیکیول کہتا ہے. مالیکیول کی ایٹم کی فطرت یہ ہے کہ وہ دو بھی الگ الگ نہیں رہ سکتے ہیں، یعنی وہ گچھے کی صورت میں رہتے ہیں. لیکن جب اس فطرت کے اوپر محنت ہوتی ہے تو اس فطرت کے نتیجے کے اندر ایٹم بھی الگ ہو جاتا ہے، اور اس کو جب آپ پاڑو تو ایٹم بم بھی بنتا ہے، ایٹمی صلاحیت ساری چیزیں اس کے اندر جو نا کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ اس کی فطرت اگر نہ ہوتی تو ہم ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے تھے؟ اس کے اندر بھی وہ والی فطرت بھی ہے اور یہ والی فطرت بھی ہے. ایک تعلیم و تربیت کے نتیجے والی فطرت ہے اور ایک خودرو فطرت ہے. تو انسان جو ہے نا، یہ جو ہے نا جو خودرو فطرت والے تھے، مشرکین مکہ تھے، جب ان کے اوپر جو ہے نا محنت کی گئی تو اس تعلیم، اس حکمت، ان آیات کے نتیجے کے اندر وہ جو ہے نا صحابہ کرام بن گئے. سمجھ میں ہے؟ تو فطرت کی جو دو قسمیں ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. خودرو فطرت الگ چیز ہے اور تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جو فطرت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے.
और कोई सवाल? शायद